آج آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں۔ دیکھیے آج کل یہ واقعات بہت سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، اور ایسے موقع پر یہ سوالات بھی اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی لے جا کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیں۔ تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ کسی نے خودکشی کر لیا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھنا ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس بارے میں کوئی موضوع من گھڑت فیبریکیٹڈ روایت بھی نہیں ہے جس میں یہ وارد ہو کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے خودکشی کر لیا اس لیے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا خودکشی کا، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام کو نہیں روکا، بلکہ اس سلسلے کی اور روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا صحابہ کرام سے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ اصل میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام کو نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا۔ تو یہ دوسری شکل ہے جو حدیث میں ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اور اس سے اگر کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی علاقے میں کوئی امیر ہو، کوئی امام ہو، یا کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہو، اثر و رسوخ والی شخصیت ہو علمی لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، تو ایسے لوگ اگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اس مقصد کے تحت تاکہ لوگ اس گناہ سے ڈریں، تو ان کے لیے یہ درست ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے کا کوئی امام ہو، امیر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو اس کے لیے حرام ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پہ، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ جواز ہے کہ اگر کسی جگہ کا کوئی امام، کوئی متقی امام، عالم وغیرہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ ایسا اقدام کرنے سے اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یعنی کسی جگہ کوئی امام ہو، کوئی عالم ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، اور اس سے یہ لگے کہ اگر میں اس کے جنازے میں نہیں گیا تو ایک اچھا پیغام جائے گا، ایک اچھا میسج جائے گا، لوگوں میں سدھار آئے گی، لوگ ڈریں گے، تب وہ اقدام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، بھلے وہ عالم ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر میں کسی کی نماز جنازہ میں نہیں گیا تو اس سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، قوم سدھرنے والی نہیں، کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس کی شخصیت میں اتنی کشش نہیں ہے، لوگوں کا اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا بائیکاٹ کرے تو اس کا کوئی رزلٹ سامنے آئے، تو ایسے آدمی کے لیے قطعاً درست نہیں ہے کہ وہ جنازے کا بائیکاٹ کرے۔ ایسے ہی نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھے، بھئی کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں، فرض کفایہ ہے، کوئی نہیں جانا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی یہ سمجھ لے کہ خودکشی کیا اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں، تو بھائی اس لائق ہونا چاہیے، آدمی اس لائق ہو تب یہ بات کہے کہ اس نے خودکشی کیا ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے۔ آدمی کسی لائق نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی شخصیت نہیں ہے، اس کے بائیکاٹ کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا، کسی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اور ایسا آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ ہے، لوگ پڑھیں گے جیسے سب کا پڑھتے ہیں، اس کا بھی کفن دفن ہوگا مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ وہ کافر نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی علاقے میں کوئی بڑی شخصیت ہے علم کے لحاظ سے، عمارت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، اور اس کو یہ لگے کہ اگر وہ اس کی جنازہ کا بائیکاٹ کر دے تو اس کا ایک اچھا میسج جائے گا تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی شخصیت میں یہ تاثیر نہ ہو تو اسے اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ سماج کو میسج دینے کے لیے، پیغام دینے کے لیے خودکشی کرنے والے یا ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں جو بہت ہی فاسق فاجر وغیرہ ہو،
تو اس کی جنازہ کا اگر بڑے لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، نیک لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ خفیہ طور سے اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ بائیکاٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ کافر، ایسا کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو، سماج کو ایک میسج دیا جائے، ایک پیغام دیا جائے کہ یہ کام غلط ہوا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے، تو اس لیے وہ بائیکاٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ خفیہ طور سے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو بخش دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ خودکشی کرنے والے کے پاس کوئی ایسی نیکی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے خودکشی کر لی، پھر ایک دوسرے صحابی جو ان کے دوست تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے ایک ساتھی تھا، اس نے خودکشی کر لیا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے لیکن اپنے ہاتھ پیچھے چھپائے ہوئے ہے۔ تو میں نے کہا یہ ہاتھ کا کیا مسئلہ ہو؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، جنت میں داخل کر دیا، کیونکہ میں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی تھی، لیکن یہ ہاتھ جو میں نے کاٹے، جس کو کاٹ کے میں خودکشی کیا، اس کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کر رہا، کہا تم نے بگاڑا تم ہی جانو۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ مغفر لے دے، اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بائیکاٹ بھی کرتا ہے تو بھی خفیہ طور سے اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں خودکشی کرنے والے کے جنازے سے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل انجام دینے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔